بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. محترم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی انتہائی اہم گھڑیاں، اہم ساعات جن سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کے حق کو کما حقہ ادا کرنے کی اور اس کے فیض و برکات سے، اس کی بابرکت ساعات سے اللہ تعالی ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے بات ذکر کی جا رہی ہے رمضان المبارک کی خصوصیات کے حوالے سے۔ اس مہینے کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں اپنے بندے پر حد درجہ شفیق و مہربان ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عام طاعات، عام مہینوں میں جو بندہ کرتا ہے، عام نیکیاں، کسی فاضل مہینے میں نہیں بلکہ عام مہینوں میں جو انسان انجام دیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا۔ ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین اپنے وسیع فضل و کرم سے 10 گنا، 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسنۃ عشر امثالھا الی 700 ضعف۔ ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے، اس کی نیکی خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے خلوص نیت کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس قدر عام مہینوں میں عام نیکیوں پر بندے کو ثواب سے نوازتا ہے۔ سوچے رمضان کا مہینہ جو اس قدر فضیلت والا مہینہ ہے اور جس کے اوقات اس قدر برکت والے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوچے کس قدر عظیم رات اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہینے کے اندر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے جو روزے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزے میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا اجر بے شمار ہے، بے پناہ جو ہے اجر موجود ہے اگر انسان روزہ صحیح معنوں میں اس کے آداب اور شروط کی رعایت کرتے ہوئے رکھتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک خاص دروازہ رکھا ہے، باب الریان۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو، قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ تو اس قدر عظمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر نیکیوں کا ثواب ضرور بھی ضرور دیگر مہینوں کی بنسبت بڑھ جاتا ہے، اور یہ بالکل معروف بات ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں سلف کے اقوال بھی موجود ہیں، لیکن میں اس کو بطور حجت اور دلیل کے پیش نہیں کرنا چاہتا بلکہ بطور استئناس پیش کرتا ہوں۔ جیسے بعض سلف کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک تسبیح 1000 تسبیح کے برابر ہے، اسی طرح سے ایک رکوع دیگر مہینوں کے اندر 1000 رکوع سے، اسی طرح سے ایک روزہ 1000 روزوں سے افضل ہے۔ یہ باتیں سلف رحمہ اللہ تعالی اجمعین سے منقول ہیں، لیکن اس کو میں بطور حجت اور دلیل کے آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں، ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صریح طور سے تذکرہ فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک نیکی ہے جس کا ثواب اللہ سبحانہ وتعالی بڑھا دیتا ہے۔ اشارہ موجود ہے نیکیوں کے بڑھنے کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے رمضان میں عمرہ کی بابت فرمایا، ایک انسان اگر رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو حج کے ثواب سے نوازتا ہے، اور حج کا ثواب یہ ہے کہ انسان اگر حج مبرور کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی مال جنا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ رمضان میں حج کر لے اور یہ سوچے کہ حج کا فریضہ اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا، تو معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ثواب کے اندر برابری ہے۔ فریضہ اگر اس انسان پر واجب ہو رہا ہے تو رمضان میں عمرہ کرنے کے نتیجے میں اس کا حج واجب اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگا۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری عورت آئی اور اس نے کہا، جسے ام سنان کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟
تو اس عورت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سواری کا مسئلہ تھا، ہمارے پاس سواریاں زیادہ نہیں ہیں، ہمارے پاس 2 سواری تھی، ایک سواری پر ہمارے شوہر بیٹے وغیرہ چلے گئے اور دوسری سواری پانی وغیرہ کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس سواریاں زیادہ نہیں تھی، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ حج کو نہیں آ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، فَإِذَا جَاءَ رمضان، آپ نے کہا ٹھیک ہے جب رمضان آئے گا تو عمرہ کر لینا، کیونکہ اس کے اندر عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو اس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ اس برکت والے مہینوں میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں کثرت سے اعمال خیر، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے، خوش کرنے والے امور، طاعات کے امور، مامورات کی انجام دہی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔